اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفى باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پچھلے رکوع کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ محمد الرسول اللہ جو قرآن آپ کو دیا گیا اور جو رسالت کا منصب آپ کو دیا گیا یہ کوئی معمولی نہیں۔ یہ جو مشرک آپ سے مطالبہ کرتے ہیں معجزات کا، نشانیوں کا، یہ مطالبہ ان کا بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی کسی قسم کی بنیاد نہیں۔ آپ کو جو سب سے بڑی نشانی ہم نے قرآن دے دیا، اس سے بڑھ کر کوئی نشانی دنیا کے اندر نہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کو بات منوانا آپ کا مقصد نہیں۔ آپ کیا ہیں؟ نذیر ہیں اور بشیر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری سنانے والے ہیں۔ کوئی بات مانتا ہے نہیں مانتا، ایمان لاتا ہے نہیں لاتا، اور ایمان کے اوپر زندگی گزارتا ہے نہیں گزارتا، آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کے ساتھ آپ کا اللہ کافی ہے۔ اور اب یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے سر عام، قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، کفا باللہ اللہ کافی ہے، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، شہیدہ گواہی کے اعتبار سے۔ قرآن مجھے اللہ نے دیا، رسالت مجھے اللہ نے دی، اور مجھے فتوحات ساری کی ساری اللہ نے دی، میرے اوپر ساری وحی بھیجنے والا اللہ ہے۔ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے بات تمہیں پہنچا دی، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے ہو تو مت مانو۔ شہیدہ گواہی کے اعتبار سے، عدالت اللہ کی لگنی ہے نا، اصل عدالت جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو اللہ کی عدالت کے اندر گواہ بھی میرا خود اللہ ہے، وہ مجھ سے پوچھنے والا ہے، مجھ سے تم لوگ پوچھنے والے نہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور ایسا وہ اللہ گواہ بھی نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جاننے والا ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، ساری باتوں کو وہ جاننے والا ہے۔ اب رہ گئی بات جو لوگ حق کو نہیں مانتے اور جو کافر ہیں، رسول کی بات کو نہیں مانتے، اس کا بیان ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ بالباطل، باطل چیزوں کے اوپر، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے علاوہ دوسرے درباروں کی طرف جانا شروع کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی طرف چلے گئے، اور فرمایا وکفروا باللہ، اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ اللہ کی ذات کا انکار یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، ایک انکار یہ ہے۔ یہاں پر اس انکار کا بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اس انکار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی بنائے ہوئے ہیں، روزی کا خدا بنایا ہوا ہے، اولاد کا خدا بنایا ہوا ہے، سارے کے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابھی ہی اگلے صفحے پر چل کے پھر پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ مشرک کشتی کے اندر بیٹھتے تھے، بیٹھ کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب طوفان آتا تھا نا کشتی کے اندر تو پھر یہ سارے کے سارے کہتے تھے اب چھوٹے خداؤں کو چھوڑو، اب ایک ہی خدا کو پکارو، اب ایک اللہ کو پکارو گے تو کشتی سے بچو گے، اگر ایک اللہ کو پکارو گے نہیں تو یہ کشتی تمہیں بچا نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، تو یہاں پر کفر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جو حقیقی خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں ان کو دنیا کے اندر کی یہ شان و شوکت کے ساتھ جی رہے ہیں، مال و جاہ کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ ان کی مال و جاہ اور عزت، شان و شوکت یہ صرف اور صرف آنکھیں بند ہونے تک ہے۔
آنکھیں بند ہوں گی خسارے کے ہی اندر ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آگے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، دیکھیے پہلے مطالبہ کیا کہ محمد رسول اللہ نشانیاں لے کر آؤ، جیسے موسیٰ نے معجزات دکھلائے آپ معجزات دکھلاؤ، جیسے عیسیٰ نے معجزات دکھلائے ویسے معجزات آپ دکھلاؤ، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب اس کا جواب اللہ نے اور محمد رسول اللہ نے دیا ان کو، تو اب کیا کہتے ہیں؟ اچھا معجزات نہیں لاتے تو جس عذاب کا صبح اور شام ہم سے کہتے اس عذاب کو ہی لے آؤ، ہم عذاب کے لیے تیار ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اے محمد الرسول اللہ یہ جلدی کرتے ہیں آپ سے، بالعذاب، یہ عذاب کے بارے میں کہتے ہیں عذاب لے کر آ جاؤ۔ امطر علینا حجارۃ من السماء وَأْتِنَا بعذاب علیم، کہ سامنے آ کر کہتے ہیں کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہ اے محمد، یہ اللہ، اے اللہ اگر یہ محمد حق ہے، یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے سامنے کر دی۔ اگر اب اللہ ان کی بات کو مانتا تو دنیا کا نظام تو نہیں چل سکتا تھا نا۔ فرمایا یہ آپ سے عذاب کو طلب کرتے ہیں، اب جواب دیجئے وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک وقت مقررہ نہ ہوتا نا، اللہ کی طرف سے تقدیر میں عذاب نہ لکھ دیا جا چکا ہوتا کہ فلاں وقت کے اندر عذاب آئے گا، فلاں وقت میں قیامت آئے گی، فلاں وقت میں فلاں تباہ و برباد ہوں گی قومیں، یا فلاں پر موت آئے گی، یہ ساری چیزیں اللہ نے نہ لکھ دی ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان کے اوپر تو عذاب آ جاتا۔ انہوں نے کون سا کام نہیں چھوڑا؟ انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، انہوں نے پیغمبر کی عزت کے اوپر ہر چیز کے اوپر حملے کیے، عذاب نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی تھی کہ وہ وقت مقرر اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا، اور جب وہ وقت مقرر آیا تو آپ دیکھ لیں بدر کے میدان کو کہ بدر کے میدان پر پھر کیا ہوا، وہ گھسیٹ کر کتوں کی طرح انہیں قلیب بدر کے اندر ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ وہ ایک وقت مقرر اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ تو فرماتے ہیں اللہ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، عذاب ابھی نہیں آئے گا نا، لیکن ایک وقت تو ہے نا عذاب کا مقرر شدہ۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ضرور بضرور آئے گا ان کے پاس عذاب، بغتتاً، اچانک، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کون سا کافر اور کون سا مشرک ایسا تھا؟ ان ہزاروں کی تعداد میں ایک مشرک بھی ایسا نہیں تھا بدر کے میدان کے موقع پر جو یہ سوچ رہا ہو کہ مسلمان ہمیں ہرا دیں گے۔ ان کا تو بالکل پروگرام یہی تھا کہ ہم مسلمانوں کو ہرائیں گے۔ کون سی ایسی قوم ہے جو جنگ لڑنے کے لیے جاتی ہے، ساتھ ناچنے والی عورتیں، شراب کی بوتلیں اور ساری کی ساری چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور اونٹوں تک یہ لوگ ساتھ لے کر گئے کہ ہم جائیں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، شرابیں پئیں گے، عورتوں کو نچوائیں گے، خوب 3 دن تماشا کریں گے، مسلمانوں کو بالکل ختم کر کے واپس آئیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا نا، اس خیال سے گئے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بغتتاً، اچانک ان کے اوپر عذاب آیا۔ ابو جہل کو کدھر پتہ تھا کہ میں مارا جاؤں گا؟ عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار تھے، کیا پتہ تھا ان کو کہ ہم مارے جائیں گے؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اچانک عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ سمجھیں گے بھی نہیں، حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ہمارے اوپر عذاب آیا۔ یہی حالت موت کی بھی ہے، یاد رکھ لیں۔ جو حالت عذاب کی ہے نا، وہی حالت موت کی بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن قوموں کے اندر عذاب آتا ہے، یا آپ زلزلہ وغیرہ دیکھ لیں جو آتے ہیں ہمارے اوپر، کیا حالت ہوتی ہے؟ زانی زنا کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، شرابی شراب خوری کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، سود خور سود کھانے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل بے غم اپنی مزے کے اندر ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر مزے کر رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی فکر، کوئی غور کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے نہیں پتہ ہوتا، بالکل بے حسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ 2008 کا زلزلہ 5 کا آیا، کسی کو پتہ تھا کہ ہم کیا؟ سارے کے سارے اپنے مزے کے اندر لگے ہوئے تھے کہ فی الفور زمین کانپی، سارے کا سارا تہس نہس ہو گیا۔ یہی حالت موت کی ہے۔ 90 سال کا بوڑھا چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے، اسے موت کی فکر نہیں آتی کہ میں مروں گا، اسے یہی پتہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، 2 دن بعد ٹھیک ہوں، 10 دن بعد ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں بالکل اپنی حالت کے اوپر لوٹ جاؤں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنا بھی بوڑھا ہو جائے اس کا دل اتنا ہی جوان رہتا ہے. دل کے اندر جو خواہشیں ہیں وہ دن بدن اور زیادہ ہوتی ہیں. اسے بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی میں نے مرنا ہے، وہ فکر نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر موت بھی کیا ہوتی ہے، اچانک آ جاتی ہے. اور جوان کی حالت دیکھیں، سوچتا ہی نہیں کہ میں مروں گا، میں نے مرنا ہے، اپنے مزے کے اندر چل پھر رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں صبح کام کے اوپر گیا، شام کو خبر آتی ہے دل کے اوپر درد اٹھا، مر گیا. یہی حالت عورتوں کی ہوتی ہے. تو موت کا اور اللہ کے عذاب کا بالکل کوئی وقت بھی انسان کو پتہ نہیں، یہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اور یستعجلونک بالعذاب، پھر اللہ سوال کرتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، یہ مشرک، یہ کافر آپ سے سوال کرتے ہیں عذاب کے بارے میں کہ عذاب کو جلدی لے کر آؤ. اور کوئی چیز ایسی ہو نا کہ انسان کو ملنے کی امید نہ ہو، اسے تو اللہ سے انسان مانگتا ہے نا. اور مشرکو کافرو تمہیں عذاب مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو آنکھیں بند کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے، آپ کیوں مانگتے ہو عذاب کو؟ یستعجلونک بالعذاب، اے پیارے محمد رسول اللہ آپ سے یہ عذاب مانگتے ہیں، آپ فرما دیجئے نا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جو جہنم ہے اس نے گھیر رکھا ہے کافروں کو. یہ مریں گے، آنکھ بند ہوگی، ادھر کیا ہوگا، ان کے لیے عذاب شروع ہوگا. کوئی کسی قسم کی مہلت نہیں کافر کے لیے، کوئی کسی قسم کے سوال و جواب وغیرہ نہیں. کافر مرا، یاد رکھیں اس کے لیے کیا ہے، جہنم ہے. اس کا وعدہ اللہ نے جہنم کا کافر کے لیے کیا ہوا ہے. پہلے یہ تفصیل سے مضمون گزرا تھا، اشارتاً پھر بتا دیتا ہوں. ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. جنت بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے. اس کے اندر کافر داخل نہیں ہو سکتا، مشرک داخل نہیں ہو سکتا. جہنم کو اللہ نے بنایا کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی، کافر کے لیے بنائی گئی ہے. جیسے اللہ نے کیا فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، کہ اس جہنم کا جو ایندھن ہے جس سے یہ جہنم چلتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان، ایک ہے پتھر. پتھر سے مراد بت ہیں اور انسان سے مراد کافر ہیں. جیسے آپ آگ جلانے کے لیے ایندھن استعمال کرتے ہیں لکڑیاں، ایسے ہی اللہ نے جہنم کو بھڑکانے کے لیے کافروں کو رکھا ہے. بنی ہوئی یہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے ہے، لیکن مسلمان جائیں گے. اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، مسلمان جائیں گے جہنم کا ایندھن بن کر نہیں جائیں گے، جہنم کو بھڑکانے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی صفائی کرنے کے لیے جائیں گے. لیکن کافر جو جہنم کے اندر جلے گا وہ کس کے لیے جلے گا؟ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان کافروں کو جہنم نے گھیرا ہوا ہے. یوم یغشاہم العذاب، اے محمد رسول اللہ یاد کیجئے اس دن کو، یغشاہم العذاب، جس دن ڈانپے گا انہیں عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور فرشتے کہیں گے، یہ رب تعالی خود فرمائیں گے، ذوقوا ما کنتم تعملون، اب چکھو جو کچھ تم کرتے رہے، جو کوئی کام تم دنیا کے اندر کرتے رہے، آج جہنم کے اندر آ کر اس عذاب کو چکھو. اور پھر عرض کرتا ہوں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن چکھو اس عذاب کو، اب نہیں کوئی چیز بڑھائی جائے گی مگر عذاب. عذاب کے اندر تو اضافہ ہوگا، عذاب کے علاوہ کسی چیز کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. اور وہ جہنم کی آگ نا اس دنیا کی آگ سے 70 گنا کیا ہے، زیادہ ہے. آج اگر آگ کی کچھ چنگاریاں ہمارے پاؤں کے اوپر یا سر کے اوپر لگ جائیں تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن وہی 70 گنا بڑکتی ہوئی تیز آگ اس کے اندر اللہ انہیں ڈالے گا. اور کیسا عذاب ہوگا، فرمایا کہ عذاب سر کے اوپر بھی ہوگا اور پاؤں کے نیچے بھی ہوگا. وہی روایت کہ ابو طالب کے پاؤں کے اندر 2 آگ کے تسمے ہوں گے. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 تسموں کی بدولت ابو طالب کا کیا دماغ ابل رہا ہوگا. آپ خود حساب لگا لیں. تو یہ عذاب سے یہ کافر لوگ بچیں گے نہیں، عذاب سے بچیں گے. اگر عذاب سے کوئی چیز بچائے گی تو وہ کلمہ ہے، وہ ایمان ہے. لفظی ترجمہ، قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے میرا اللہ تمہارے اور میرے درمیان
شہیدن گواہی کے اعتبار سے، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، والذین آمنوا بالباطل، جو کوئی باطل کے اوپر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے کے اندر ہے، ویستعجلونک بالعذاب، یہ طلب کرتے ہیں عذاب کے اندر جلدی، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر ایک وقت مقررہ نہ ہوتا لجاءهم العذاب، عذاب آ جاتا، ولا یاتینهم بغتة، ضرور بضرور آئے گا ان کے پاس عذاب اچانک، وهم لا یشعرون، یہ سمجھیں گے بھی نہیں، یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے سوال طلب کرتے ہیں عذاب کا، وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، انہیں کیا ضرورت ہے عذاب مانگنے کی، ان کو تو جہنم نے دنیا ہی کے اندر گھیرے ہوئے ہے، ادھر سے مریں گے ادھر جہنم کے اندر، یوم یغشاهم العذاب من فوقہم، یاد کیجئے اس دن کو کہ ڈانپے گا ان کو عذاب اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور فرشتے یا رب فرمائے گا، ذوقوا چکھو ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے، اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔